نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کعبہ مشرفہ یہ مسلمانوں کے لیے بھی بہت اہم ہے، اور اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جب انہوں نے یہاں بسائی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اور وہاں بتایا کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ میری اولاد جو میں نے یہاں بسائی ہے اسماعیل علیہ السلام، یا اللہ اس لیے کہ یہ آپ کے لیے یہاں پر نمازیں قائم کریں۔ تو اس کے بعد سے ہمیشہ بہت مقدس سمجھی جاتی رہی ہے یہ جگہ، کعبہ کا بڑا اکرام اور احترام زمانے جاہلیت میں بھی عربوں کے ہاں تھا، بلکہ دور دور سے بھی لوگ آیا کرتے تھے غیر عرب، اور اس کی زیارت کرتے تھے، یہاں عبادت کرتے تھے، یہاں حج و طواف کرتے تھے۔ گو اس میں بہت ساری چیزیں غیر شرعی بھی آ گئی تھیں، تاہم وہ تقدیس اس کی موجود تھی۔ کعبے کے اندر چونکہ اس کے ارد گرد لوگوں کے گھر موجود تھے، کعبے کے آس پاس بہت سے لوگ اپنے اپنے گھروں کو بڑے قریب ہی رہتے تھے اور آتے جاتے تھے، عبادت یہیں کرتے تھے اپنے اپنے انداز اور طریقے سے۔ تو بہت سارے لوگوں کا کعبے کے ارد گرد کہیں پیدا ہو جانا یہ بالکل عام سی بات ہے، لیکن عموماً ظاہری بات ہے کہ لوگوں کے گھر اتنے دور نہیں ہوتے تھے کہ ان کو وہیں رکنا پڑے، تو وہ پہنچ جاتے تھے گھروں میں اپنے، یا باہر چلے جاتے تھے۔ لیکن بعض لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سعادت بھی نصیب فرمائی کہ ان کی پیدائش کعبہ مشرفہ کے اندر ہوئی۔ اب اس میں صحیح احادیث سے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کعبہ شریف کے اندر پیدا ہوئے۔ تو اس میں بھی یہ سوال ہے کہ کیا عین کعبے کے اندر یا کعبے کے ارد گرد؟ بہرحال وہ ساری ہی جگہ بہت بابرکت ہے، تو جہاں پہ بھی ولادت ہوئی ہو، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسپونٹینیس ڈیلیوری ہو جاتی ہے۔ عام حالات میں میڈیکلی یہ پروون چیز ہے کہ بعض لوگوں کو بہت جلد ہی درد شروع ہوا اور جیسے ہوا اچانک سے فوراً ہی بچہ پیدا بھی ہو گیا، اور یہ آج کل بھی ہوتا ہے۔ بلکہ اس میں جب کیس ہسٹریز آپ پڑھیں گے میڈیکل ورلڈ کے اندر، بلکہ ہمارے نصاب میں بھی جو تھی اس کے اندر بھی یہ ہسٹریز موجود تھیں کہ ایک مڈ وائف خود بھی پریگننٹ تھی، ان کو بلایا گیا تو وہ نکلی گھر سے، اور ان کو بلایا اس لیے گیا کہ کسی اور خاتون کے یہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ تو درد ان کو شروع ہوا تو یہ وہاں سے پہنچی، انہیں اس وقت تک کوئی درد وغیرہ کے اثرات نہیں تھے، لیکن یہ بھی 9 مہینے پہ تقریباً پورے کر چکی تھی۔ تو اس گھر پہنچنے سے تھوڑی دیر پہلے ان کو درد شروع ہوا۔ انہوں نے اس گھر سے چند گھر پہلے ایک اور گھر میں دروازہ کھٹکھٹایا اور ان سے درخواست کی کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے آپ کا باتھ روم استعمال کرنا ہے، اور ان سے درخواست کی خاتون سے گھر کی کہ مجھے کچھ تولیہ کپڑا وغیرہ دے دیجیے۔ تو یہ خود مڈ وائف تھی، انہوں نے اپنا بچہ ادھر ہی جنا، اس کو لپیٹا، سنبھال کے اچھی طرح سے ان کے حوالے کیا کہ میں 2 منٹ میں ابھی آتی ہوں، دوسری ایک خاتون ہے ان کی مدد کر کے، یعنی تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ تو یوں وہ چلتی ہوئی واپس آگے گئیں، اور انہوں نے ان دوسری خاتون کو جن کے لیے ان کو جانا تھا ان کی مدد کی، ان کے یہاں ولادت ہو گئی عافیت سے، وہ سب معاملہ، پھر واپس آئیں، اپنے اس بچے کو اٹھایا، گھر چلی گئی۔ یعنی ایسا بھی ہوتا ہے، بہت عام نہیں ہے لیکن ہو جاتا ہے۔ خاص طور سے اگر آپ کے پہلے بچے ہوئے ہوئے ہوں کسی خاتون کے، تو پہلے دوسرے کے بعد یہ جو فرسٹ فیز ہوتا ہے جس میں درد وغیرہ زیادہ ہوتا ہے، کانٹریکشن زیادہ ہوتی ہے، پہلے بچے میں بہت ٹائم لگتا ہے، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں میں تو بہت آسانی سے کم وقت میں ہو جاتا ہے معاملہ۔ یہ اللہ کی اس میں حکمتیں ہیں اور آسانیاں ہیں۔ بہرحال حکیم بن حزام کے بارے میں ہے کہ وہ کعبے میں ان کی ولادت ہوئی، اور چونکہ احادیث سے ثابت ہے تو ان کی سند مضبوط ہے، لیکن بہت سارے واقعات تاریخی طور پر بھی واقع ہوئے ہیں اور ثابت ہوئے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے ان کی سندیں اس طرح اتنی مضبوط نہیں ہوتی۔ لیکن یہ بھی جاننا چاہیے کہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے کہ اس میں آپ کو بہت مضبوط روایتیں چاہیے، یہ تو دل کی بات ہے، کسی کو لگتی ہو تو قبول کر لے، نہ کرے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت سارے ائمہ نے، ایک دو نے نہیں، 20 بزرگوں نے اپنی کتابوں میں، تاریخوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ان کی ولادت
کعبہ کے اندر ہوئی. اور ان کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابیہ بنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکی چچی تھی. ان کو ماں کی طرح پالا ہے, بہت محبت سے رکھا ہے. اتنا تعلق تھا کہ ان کی انتقال پہ غم بھی بہت فرمایا, بہت ہی زیادہ سپورٹ کی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ. تذکرہ ان کا عام لوگوں کو کم پتہ چلتا ہے, لیکن وہ لوگ جو پوری جاں فشانی سے ساتھ دیتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, یہ ان میں سے ہیں. ظاہر بات ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ان کے اور بھی بچے تھے, تو وہ وہاں پہ عبادات میں تھیں. اب اس میں مزید تفصیلات کہ دروازہ کھلا اور اس میں کبھی کبھی وہ کھلتا تھا تو ان کو موقع مل گیا, تو اندازہ ان کا ہوگا کہ ابھی درد وغیرہ تو ہے نہیں, لیکن اچانک سے ہوا. تو اس بھیڑ میں وہ کیا کریں, کس طرح سے کریں, بہرحال اللہ نے دل میں بات ڈالی اور وہ کعبے کے اندر ہی چلی گئیں اور وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی. یہ روایت ہے. ابھی کیا کعبے کے اندر ہوئی یا اس کے آس پاس کہیں ہوئی. پھر اس میں ایک یہ بھی ہے کہ گویا غیب سے کوئی آواز آئی اور باقاعدہ دروازہ جو ہے وہ اس طرف دیوار کا جو حصہ ہے وہ پھٹا اور اس میں سے داخل ہوئی. اب یہ سب باتیں جو ہیں چونکہ روایتوں میں آئی ہیں لیکن ان کی سندیں مضبوط نہیں ہیں, تو اس پر ایمان لانا یا اس کو قبول کرنا یا رد کرنا یہ کچھ ضروری نہیں. جس کا دل مانتا ہو قبول کر لے. اللہ کے لیے ایسا کرنا ممکن ہے, جی ہاں بالکل ممکن ہے. کہ ایسا حتمی طور پر ہوا نہیں, ایسا حتمی طور پر ثابت نہیں ہے. ایسا جب ممکن ہے اور کسی روایت میں آیا ہے تو اگر آپ کا ذوق ہو, شوق ہو اور آپ ایسا خیال کرنا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کعبے کے اندر پیدا ہوئے ہوں تو اس میں مذائقہ نہیں. لیکن یہ کہ اس کے آگے پیچھے بہت ساری کہانیاں اضافی جو بنا دی جاتی ہیں, گویا الہام بتا دیا, گویا ان کا نام بتا دیا, بہت ساری چیزیں, تو ممکن ہے اللہ کی طرف سے ہوا ہو, لیکن اس سے کوئی عقیدے کا تعلق نہیں ہے, بحث مباحثے کا موضوع نہیں ہونا چاہیے. کسی صحیح حدیث یا سند سے تو یہ ثابت نہیں ہے. تاہم اگر کسی کا ذوق ہو تو قبول کرے, نہ کرے تو اس بنیاد پر لڑائی جھگڑا بحث مباحثے نہیں ہونا چاہیے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کی بہت سارے اور فضائل صحیح طور پر احادیث کے اندر موجود ہیں, تو وہ ہمارے لیے بہت کافی ہے. ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہونا, ان کا فرسٹ کزن ہونا, ان کا بہادری کے ساتھ خیبر کو فتح کرنا اور بہت سارے اہم امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست راست بنے رہنا, ابو بکر صدیق کا دائیں ہاتھ, دست راست عمر فاروق, عثمان, سب کا وہ دست و بازو بنے رہے, سب کے ساتھ چلتے رہے, امت کو جوڑا, امت کو بہت کام کیا. تو ان کے تو کارنامے اس قدر ہیں کہ انہیں مزید کسی فضیلت کی اور ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ نے اگر ان کے لیے یہ فضیلت بھی لکھی اور ان کو یہ حاصل ہوئی, ان کی والدہ کو سیدنا علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں. بس یہ کہ اس میں غلو نہ ہو. بعض لوگ اس میں غلو کر کے گویا اس کی نسبت پھر اس طرح سے کرنا کی کوشش کرتے ہیں کہ گویا وہ منصوص من اللہ ہیں, کوئی خاص انداز ہے, اس سے امامت ثابت کریں گے, اس سے پھر گویا بس کہہ لیجیے کہ خلافت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا فصل ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ سب چیزیں گمراہی کی ہیں, یہ سب غلط ہیں. لیکن اس سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں مزید اضافہ ہوتا ہے تو بالکل ہمارے سر آنکھوں پر وہ ہمارے لیے سر کا تاج ہے, ہمارے محبوب ہیں. اللہ ان پر خوب کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ہم سب کو ان کی اور اہل بیت کی محبت عطا فرمائے, جیسا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, انہی کی نسبت سے, ان کے گھر والوں سے ہے, ان کے صحابہ سے, ان کی ازواج سے. اللہ ہم سب پر کرم فرمائے.